آج کل کی جو یوتھ ہے نا، ان کے لیے سب سے ایک میجر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریئر اور عبادت ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں۔ ڈھگے ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جو کسی کام کا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، ایسے عبادت گزار نہیں چاہیے۔ اور اچھا کیریئر بنانا یہ عین عبادت ہے، بنیادی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزر سکتے۔ کیا اسلام میں عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی ہے، یا پھر ایمانداری سے اپنا کام کرنا، اپنے فیملی کا خیال رکھنا، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، کیا اس کو بھی ہم عبادت کہہ سکتے ہیں؟ کسی بھی شخص کا جو حق آپ پر لازم ہوا ہے وہ ادا کرنا اور اس کو قضا کرنا اس کی جواب طلبی ہے۔ نماز 5 ٹائم میں فرض ہے، اخلاق 24 ٹائم میں فرض ہے۔ اور ایک بندہ جو حقوق اللہ ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، کیا آخرت میں یہ بندہ کامیاب ہے؟ بالکل نہیں کامیاب۔ انسان ہے میری طرح کا، وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے، اس 9 to 9 جاب میں وہ سٹریس میں بھی ہے، وہ ایک ڈسکمفرٹ میں بھی ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ ایسے موقع پہ وہ کیا ایسا کرے کہ وہ عبادت بھی کر سکے اور جو اپنا کریئر ہے اس پہ بھی فوکس کر سکے؟ اشفاق احمد صاحب بڑی اچھی ایک بات انہوں نے لکھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا پھر سکون سے نماز پڑھو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس گھر ہوتا ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا۔ دل کا سکون ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، تو پھر آج اس دنیا میں اتنی گہما گہمی، کمپیریزن، کمپٹیشن، یہ سب کیوں ہے؟ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ کیا آج کے دور میں عبادت کرنا اور کریئر بنانا ایک دوسرے کے مقابل آ چکے ہیں؟ کیا پروفیشنل لائف صرف کمانے کا ایک ذریعہ ہے، یا اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے ایک عبادت بھی؟ جب ایک انسان اپنی پوری محنت کریئر پہ فوکس کرنے میں لگا دیتا ہے تو کیا وہ اسپرچل کنیکشن کھو دیتا ہے؟ اسلام ہمیں کریئر اور عبادت دونوں کو بیلنس رکھنا کیسے سکھاتا ہے؟ آج کے مٹیریلسٹک دور میں سکون کریئر سے ملتا ہے یا عبادت سے؟ اگر آپ بھی پروفیشنل لائف اور عبادت کو بیلنس نہیں رکھ پا رہے تو یہ پوڈ کاسٹ اسپیشل آپ کے لیے ہے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ٹاپکس میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا رہوں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کل کی جو یوتھ ہے نا، ان کے لیے سب سے ایک میجر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریئر اور عبادت ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہم۔ تو کیا اسلام میں کریئر اور عبادت کی منزل ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ بہت شکریہ ہاشم صاحب، یہ بڑا ہی زبردست سوال ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ عرصہ گزر گیا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے اس طرح کا سوال نہیں آیا، اور یہ بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کی۔ دیکھیں، اچھا کریئر بنانا ہی بنیادی طور پہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت کی سٹیجز ہوتی ہیں، مراحل ہوتی ہیں۔ مثلا آپ سفر میں پوری نماز کو آدھا کیوں کر دیتے ہیں؟ دین کے احکام بدل گئے۔ آپ کے پاس سفر میں اختیار کیوں ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کے احکام بدل گئے۔ آپ کو کوئی بھی خوف کی کیفیت ہو، آپ نماز اپنے وقت کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی سڈن حالات بنے، آپ کے لیے احکام بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا کیریئر ہے وہ آپ کی بنیادی طور پہ لائف کا فنڈامنٹل سٹون بننے جا رہا ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو کیریئر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا پنجابی کا ایک لفظ ہے، وہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ڈھگے ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بندہ جو کسی کام کا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، ایسے عبادت گزار نہیں چاہیے جو پروفیشنل نہ ہوں، جو مارکیٹ میں اپنا نام نہ رکھتی ہوں، جو سوسائٹی میں اپنی کوئی ورتھ نہ رکھتی ہوں، جو 40 50 100 200 لوگوں تک اثر اندازی اور مؤثر نہ ہوں، جن کی کوئی سنتا نہ ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ درکار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو پیغام اسی کا سنا جائے گا نا جس کی بات سنی جائے گی،
اور بات کیسے سنی جائے گی؟ جب سوسائٹی میں اس کی بات کا وزن ہوگا، اور بات کا وزن تب ہوگا جب اس کی شخصیت کا وزن ہوگا، اور شخصیت کا وزن کب ہوگا؟ جب اس کا معاشرے میں ایک اچھا سٹیٹس ہوگا۔ تو گویا اچھا سٹیٹس بنانا اور اچھا کیریئر بنانا یہ عین عبادت ہے، بنیادی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ دلیل سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپروچ کتنی پروگریسو ہے، کتنی ڈائنامک ہے، آپ کتنا آگے کا سوچتے ہیں اور کیسا امتی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزر سکتے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزر سکتے، یعنی اس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے اس کی پروفیشنلزم میں، اس کے نیکی تقوی طہارت میں، اس کے علم میں، اس کے فہم میں پچھلا دن اگلا دن پچھلے دن سے بڑھ کے ہونا چاہیے، یعنی وہ مسلسل آگے بڑھتا جائے، مسلسل آگے بڑھتا جائے، سمجھ گئے؟ تو 2 دن مومن کے برابر نہیں ہوتے۔ تو اس کا کیا اتنا بڑا پیغام ہے کہ آپ نے اتنا اپنے آپ کو پروگریسو رکھنا ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھنا ہے تو آپ کا آگے بڑھنے کی فیلڈ اور ہوگی، میری اور ہوگی۔ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں، جس میں اللہ نے آپ کو ایکسپرٹیز دی ہے، اور جس میں مجھے دی ہے اس میں آپ نہیں دی۔ یہ ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا جی، وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بانٹ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو زمین پر عدل کرنے اللہ خود نہیں آتا، اللہ نے ایک شعبہ بنا دیا ہے جن کے ذریعے عدل کرواتا ہے، جن کو ججز کہتے ہیں۔ اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن زمین پر وہ شفا دینے نہیں آتا، اس نے اپنی اس صفات کا حامل ایک شعبہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہیں تو بندے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا عملی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے، مگر اس نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء، مجددین، اولیاء اور صالحین کا ایک شعبہ بنا دیا جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو آپ پوائنٹ سمجھیں، اللہ کی ہر صفت کا اظہار زمین پر کچھ بندوں کے ذریعے، کچھ پروفیشنز کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ جو گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تعلیم دینا ہے، یہ جو عدل کرنا ہے، یہ جو انصاف کرنا ہے، یہ جو امپلائمنٹ فراہم کرنا ہے، یہ جو کمپنیز بنانا ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کے گھر چلے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ بندوں کے ذریعے ایگزیکیوٹ کروا رہا ہے۔ اگر آپ پروفیشنلی اتنے ڈاؤن ہو، آپ کا کیریئر صفر ہو، کوئی آپ کو جانتا نہ ہو، تو آپ اللہ کی ان صفات کے مظہر کیسے بنیں گے؟ آپ کو اللہ کی صفت کا مظہر بننے کے لیے ڈاکٹر یا بننا پڑے گا، یا انجینئر بننا پڑے گا، یا جج بننا پڑے گا، یا وکیل بننا پڑے گا، تاکہ آپ لوگوں کا پیغام، لوگوں کو انصاف دلوائیں اور کمیونٹی کو سرو کریں، یا آپ کو کسی نہ کسی شعبے میں ایکسپرٹ بننا پڑے گا۔ تو لہٰذا کوئی بھی کیریئر ہو، جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کا درس دیتا ہے۔ کوئی پروفیشنل کیریئر اور عبادات میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آگے بتاؤں، نوجوان اگر پروفیشنل کیریئر میں صرف فرائض ہی پورے کرتے رہیں اور حرام اور گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنے پروفیشنل کیریئر پر توجہ دیں، تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ کار ہے ان کو آگے چلنے کا۔ اچھا سر، اسی سے ملتا جلتا سوال تھا میرا اگلا بھی، کہ کیا اسلام میں عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی ہے، یا پھر ایمانداری سے اپنا کام کرنا، اپنے فیملی کا خیال رکھنا، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، کیا اس کو بھی ہم عبادت کہہ سکتے ہیں؟ عبادت کے زمرے میں آتا ہی ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک پورا پیکیج ہے۔ یہ جو مارکیٹ کی ڈیفینیشن ہے نا اسلام کی، کہ اسلام کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نہیں، یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، عبادات، بس ایک شعبہ۔ آپ کا اگر ایک بازو کوئی اتار لے اور کہے یہ پورا ہاشم ہے، تو وہ پورا ہاشم ہوگا؟ وہ تو ظلم کر رہا ہوگا۔ اگر دوسری کوئی ٹانگ صرف ایک اتار لے اور کہے یہ پورا ہاشم ہے، سر کوئی اتار لے، نہیں ہے نا۔ اسلام کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اسلام کا ایک شعبہ ہے عبادات، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اسلام کا ایک شعبہ ہے حقوق و فرائض۔ جس طرح عبادت فرض ہے، اسی طرح ہر حق ادا کرنا اور ہر فرض پورا کرنا عبادت ہے اور فرض ہے۔ وہ ماں کا حق ہو، وہ بیوی کا حق ہو، وہ اولاد کا حق ہو، جس کا بھی حق ہو، وہ اہل محلہ کا حق ہو، وہ پورا کرنا۔ جس طرح فرض نماز قضا کرنا گناہ ہے اور جواب طلبی ہے، اسی طرح کسی بھی شخص کا جو حق آپ پر لازم ہوا ہے وہ ادا کرنا اور اس کو قضا کرنا، اس کی جواب طلبی ہے۔ تو اسلام پیکیج ہے۔ آپ اسلام میں عبادات کو معاشرے سے کاٹ کے کوئی کنسیپٹ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہو
وہ جھوٹ بولے، وہ بددیانت ہو، وہ کرپشن کرتا ہو، وہ ماں باپ اور گھر والوں کے ساتھ کوئی تعلق اچھا نہ رکھتا ہو، اور وہ 5 وقت باجماع نمازی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھیں کہ یا آپ کوئی بھی سمجھے کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہے، تو اگر یہ سوال ہے آپ کا تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اچھا اخلاق رکھنا بھی فرض ہے۔ نماز 5 ٹائم میں فرض ہے، اخلاق 24 ٹائم میں فرض ہے، سمجھ آئیے؟ کرپشن سے بچنا 24 ٹائم میں فرض ہے، حرام سے بچنا 24 گھنٹے فرض ہے۔ تو اگر آپ وہ فرائض جو 5 دفعہ ہیں اور ہر دفعہ میں چند منٹ کے لیے وہ شے فرض ہے، اس پر اتنے کانشیس ہیں، تو جو شے 24 گھنٹے کے لیے فرض کی گئی ہے اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے؟ بالکل، ایک بندہ حقوق العباد ادا کر رہا ہے لیکن حقوق اللہ ادا نہیں کر رہا، اور ایک بندہ جو حقوق اللہ ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، تو ان دونوں کے لیے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ دونوں غیر متوازن رویے ہیں۔ کیا آخرت میں یہ بندہ کامیاب ہے؟ بالکل نہیں کامیاب۔ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے عبادات اچھی کر لیں اور آپ کی پروفیشنل لائف اور آپ کا ایٹیٹیوڈ وہ جیسا مرضی ہو، آپ بد اخلاق ہوں، کوئی گل نہیں جی، تھوڑی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سو کالڈ پڑھا لکھا ہمارے معاشرے ماڈرن طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے عبادات ایک ہی بھی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو اگر اچھا کیئر ٹیک کرتے ہیں، آپ ان کی اچھا کیٹر کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جناب معاشرے میں اچھے ہیں تو آپ بڑے اچھے ہیں۔ یہ دونوں جزو ہیں، وہ اسی طرح یعنی آپ کو درمیان سے کوئی کاٹ لے تو آپ کے 2 حصے ہو گئے نا۔ تو لہٰذا اسلام پوری اکائی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں ناکام ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیابی اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جوڑنے میں ہے۔ اچھا، یہ 2 چیز کہنے میں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقیقت میں یہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ زبردست چیز ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ماں کی خدمت کرنے اور ہر طرح سے ان کی سپورٹ کرنے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو آپ کہتے ہیں وہ ماں کا حق ہے اور حکم اللہ کا ہے، تو لہٰذا ایک چیز کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ حکم نہ دیتا تو اس حکم کی کوئی ویلیو ہے؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ نے حکم نہیں دیا، تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے۔ تو گویا حقوق اللہ بنیادی طور پہ، حقوق العباد بنیادی طور پہ اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ حکم الہی سے وارد ہوتے ہیں، اور حکم اور جو حقوق اللہ ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے لیے، تو حقوق العباد ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ اللہ کے حکم کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی یہ اصطلاحات سمجھنے کے لیے لوگوں نے بنا دی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حقوق اللہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، حقوق العباد کا معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں کوئی اگر آپ کی کمی کوتاہی ہے تو اس کا معاملہ اللہ نے آپ کے ساتھ کرنا ہے براہ راست۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، کوئی قطعی لکھا ہوا نہیں ہے وہ معاف کرے گا، کوئی قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی سزا دے گا، اس کا اختیار ہے۔ جو حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ جب تک جس کا حق قضا ہوا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی آپ لوگوں کو ذلیل کر کے مصلے پہ بیٹھ کے اس کی معافی نہیں مانگ سکتے، سمجھ آئیے؟ لوگ بندے کو تنگ کر کے معافی مصلے پہ نہیں ہوگی، معافی بندے سے ہی ہوگی، معافی بندے سے ہوگی، سمجھ آئیے؟ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم تنگ لوگوں کو کرتے ہیں اور اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے ان کی معافیاں مانگیں جو اللہ کے گناہ قضا کیے، اللہ کے حق قضا کیے، تو جو اللہ نے شعور دیا ہے کہ بندے کا یہ حق ہے، اس کا پھر وہ اس طریقے سے پورا کریں۔ سر آگے چلتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے میری طرح کا، وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے، جو کہ اب تو آج کل کے معاشرے میں جھوٹ ہے، کیونکہ وہ 9 to 9 کر رہا ہوتا ہے۔ اس 9 to 9 جاب میں وہ سٹریس میں بھی ہے، وہ ایک ڈسکمفرٹ میں بھی ہے، وہ ایک سٹریس، ہر چیز ہے اس میں۔ ایسے موقع پہ وہ کیا ایسا کرے کہ وہ عبادت بھی کر سکے اور جو اپنا کریئر ہے اس پہ بھی فوکس کر سکے؟ بنیادی طور پہ جو ڈس ریسٹ ہے، ریسٹ لیسنس ہے اور انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو آبویسلی جب آپ آفس کا کام کرتے ہیں، آفس میں 100 دھندے ہوتے ہیں، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک تو وہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو آپ اپنا عدم اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گناہ کو ترک کر دیں تو آدھا جو بے چینی ہے اور آدھی بے قراری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
دوسری بات یہ بات درست ہے 9 to 5 والی بات اب نہیں رہی، اب تو 9 to 9 ہو گئی ہے. اس میں آپ اگر صرف فرض ادا کر دیں اچھے طریقے سے، کوشش یہ کریں کہ پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے ہیں، اتنے ہیکٹک میں ہیں، فرض قضا نہیں کر سکتے، تو فرض پورے طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں تو یہ کافی ہے. سمجھ آئیے؟ اور اطمینان کے ساتھ فرض پڑھیں. وہ اپنا اشفاق احمد صاحب بڑی اچھی ایک بات انہوں نے لکھی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نماز میں سکون نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا پھر سکون سے نماز پڑھو. واہ، ہیں کیا بات. تو اگر نماز میں سکون نہیں ملتا تو پھر سکون سے نماز پڑھو. سکون سے نماز پڑھیں تو اس میں سکون مل جائے گا. تو لہٰذا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی بھی سیکریفائس نہیں کر سکتے. آپ مصروف ہوں، آپ جاب پہ ہوں، آپ کسی بھی طرح کے ہوں. دیکھیں نا، آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ 1-2 دفعہ کم از کم فون پہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس تعلق کو میں سیکریفائس نہیں کر سکتا. بس اگر اللہ سے آپ کا یہ تعلق بن جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس کو سیکریفائس نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نماز ٹائم پہ پڑھیں گے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کبھی دوسری ترجیح نہیں بنتا. جو اللہ کو پہلی ترجیح نہیں بناتا، اللہ اس کی دوسری ترجیح نہیں بنتا. دوسری ترجیح بننا اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو جو آج لوگوں نے اپنی جو نعوذ باللہ اپنی پہلی ترجیح کام کو دے دی ہوئی ہے کہ بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ان کے لیے کیا کریں؟ نہیں، کام کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے کہ کام کریں، وہ پرابلم نہیں. لیکن لوگ بیلنس نہیں کر پا رہے اپنی ہاں، لائف. اصل مسئلہ بیلنس کرنے کا ہے. وَتُحِبُّونَ حُبًّا مَا لَا حُبًّا جَمًّا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا. سنت ہے کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، لیکن اس طرح پیسہ کمانا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس طریقے سے پیسہ کمانا کہ آپ کا جینا مرنا ہی پیسہ بن جائے، اس میں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، اور ہر وقت پیسہ آپ پر سوار رہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے حقوق و فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، جو عبادات ہیں فرائض کی حد تک وہ بھی پوری کر رہے ہیں، اور باقی پورا فوکس کمانے پہ لگا رہے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ہم نا یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جو دعائیں مانگ کے اپنا جو کریئر چوز کیا ہے، یا اللہ سے ہم نے یہ جاب مانگی ہے، ہم اس جاب کو کرتے کرتے ایک ٹائم پہ آ کے ہم نا تھک جاتے ہیں. ایسے موقع پہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس گھر ہوتا ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا. دل کا سکون کیسے حاصل کیا جائے؟ دل کا سکون ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کو، دلوں کو جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. جب آپ دنیا کی نفسا نفسی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہتا، پھر آپ جتنا مرضی مال کما لیں، جو مرضی کر لیں، آپ سکون نہیں پاس. چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہی رکھا گیا، اور کہیں رکھا ہی نہیں گیا. تو جو چیز موجود نہیں ہے اس کمرے میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ فلاں چیز دوسرے کمرے میں پڑی ہے اور آپ اس کمرے میں ڈھونڈتے رہیں. تو اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر میں. اب جب ذکر سے جب تک دور ہیں تب تک اطمینان نہیں ہے، عدم اطمینان نہیں ہے. اسلام کے نزدیک رزق اور کریئر، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے. تو پھر آج اس دنیا میں اتنی گہما گہمی، کمپیریزن، کمپٹیشن، یہ سب کیوں ہے جب جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے؟ تو اتنی گہما گہمی کیوں ہے، کمپٹیشن کیوں ہے؟ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہی ملنا ہے، یہاں تک بات درست ہے. لیکن وہ کیسے ملنا ہے، آپ ایسے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو وہ مل جائے گا، ایسا نہیں. اس کے لیے اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو رزاق سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سارا اسٹوڈیو بند کر دیں، کام بند کر دیں، اور گھر جائیں اور بیوی بچوں کے ساتھ کمرے میں رہیں، اور کہیں آئے نہ جائیں، نہ کوئی جاب کریں نہ کام، اور کیا اللہ اس وقت رزاق نہیں ہوگا؟ لیکن وہ دے گا نہیں، کیونکہ اس کی شان رزاقیت کے اظہار کے لیے اس نے اس عالم میں اسباب میں ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے. آپ باشعور ہیں، تو لہٰذا باشعور ہستی کے لیے طریقہ کار پورا مختلف ہوتا ہے. تو لہٰذا اس نے جو دینا ہے وہ اس کا اپنا علم ہے کہ وہ الٹیمیٹ جانتا ہے کہ کیا کچھ لینا ہے. لیکن
وہ کمانا کیسے ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور وہ دیتا رہے گا، نہ نہ نہ، اس کے لیے آپ، اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بس بقدر کوشش ہے یہ دنیا، بقدر جد و جہد ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کی وہ کوشش نہیں کر رہا، تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن نے کہا جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے دروازے کھولتے ہیں. ہر ایک کے لیے دروازے نہیں کھلتے ہاشم صاحب، ہر ایک کے لیے دروازے نہیں کھلتے، دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں. حضرت مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، تقدیر کا مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پوچھنے کہ میرے ہاتھ میں کتنا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں میرا معاملہ کتنا ہے. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی. آپ نے فرمایا اب دوسری اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس اتنے معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پابند کی ہے اور اتنے معاملوں میں اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا جس چیز کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ پر مت ڈالیں. اللہ نے آپ کو عقل دی، شعور دیا، انسان بنایا، توانائی دی اور کام کرنے کا سکل دیا. اس کے بعد اس نے فرمایا اب میدان میں اترو، فانتشروا فی الارض، ٹھیک ہے نا، اب زمین پر منتشر ہو جاؤ اور رزق کی تلاش کرو. تو لہٰذا اللہ رزاق ہے، لیکن اس کی رزاقیت کے اظہار کا ایک پورا نظم ہے جو اس دنیا میں کار فرمائے. آپ اس نظم سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے اور اس کی مطابقت میں جد و جہد نہیں کریں گے تو اس کی شان رزاقیت کا اظہار نہیں ہوگا. سر آگے چلتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دنیا کے معاملات کو بھی بڑے اچھے سے دیکھتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی، ان سے بہتر کوئی عبادت نہیں کر سکتا تھا بے شک. تو ہم ان کو ایز اے رول ماڈل، ہماری جو ماڈرن پروفیشنل لائف ہے، ہم اس کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. حضرت عمر خلیفہ تھے اور ایک شخص نماز پڑھ کے، غالباً ظہر تھی، مسجد میں ہی پڑا رہا. حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ کے مسجد سے نکالا اور فرمایا کہ فرض ادا ہو گیا، اب جاؤ اور رزق کی جد و جہد کرو. سمجھ آئیے؟ یعنی اب مسجد میں بیٹھنا برا کام تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا، ڈانٹ ڈپٹ کی اور فرمایا کہ بیوی بچوں کے لیے رزق کی جد و جہد کرو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ بڑی جامع ہے، بیلنس لائف ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پورے سال کا پاکٹ منی، جیب خرچ اور گھر چلانے کا ہر زوجہ کو اکٹھا دے دیتے تھے. سمجھ آئیے؟ اس کے لیے آپ کاروبار بھی کرتے تھے. ابتدائی دور میں بکریاں چرائیں، بعد میں تجارت کی، پھر شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پورا مال حضور کے حوالے فرما دیا، پھر تجارتی قافلوں میں حضور اسلام کا سامان جاتا تھا. تو گویا آپ نے اپنی پروفیشنل لائف یعنی معاشی لائف کہہ لیں، اور اپنی خاندانی لائف اور اپنی دینی لائف، تینوں کو جوڑ کے چلانا ہے. جس طرح یہ 5 انگلی ہے نا، ہر انگلی کا ایک اپنا کردار ہے. آپ پین پکڑیں گے تو 3 انگلیاں کام کریں گی، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی اور چیز پکڑنی ہے تو 5 کی ضرورت ہے. آپ نے کسی کوئی شے نکالنی ہے تو بعض اوقات 1 انگلی کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ زندگی کے یہ تینوں شعبے جب تک آپ ساتھ ساتھ نہیں چلاتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، اور اوپر سے اب تک ائمہ محدثین، اولیاء صالحین، سب کی حیات مبارکہ ایسی ہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہوا ہے؟ آپ کپڑے کے تاجر تھے، آپ اندازہ کر لیں، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آدھے دن کے بعد آ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے اور ساتھ کتابیں لکھتے تھے. سمجھ آئی؟ امام ابو بکر جساس، بہت بڑے امام حنفی، وہ کیا تھے؟ چونے کا کام کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ کئی ائمہ درزی تھے، یعنی انہوں نے اپنی معیشت کے لیے ایک الگ سورس بنایا ہوا تھا اور اپنی دینی زندگی کو، اپنی خدمت کو، اپنے علم کو اس کے ساتھ ساتھ چلایا ہوا تھا. سمجھ آئیے؟ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، یہ سب کاروباری لوگ تھے، اپنی گزر بسر کے لیے کاروبار کرتے تھے اور دوسری طرف جو تھے کچھ جابس بھی کرتے تھے، مختلف اپنا حکومتوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. امام ابو یوسف جو تھے، ٹھیک ہے، وہ قاضی القضاء کے عہدے پر فائز تھے. تو لہٰذا اپنی پروفیشنل زندگی اور اپنی معاشی سروائیول اور اپنی دینی زندگی ان لوگوں نے ساتھ ساتھ چلائی. اب امپورٹنٹ کیا ہے؟
امپورٹنٹ اخلاص ہے کہ کیا آپ دین کو دنیا کے اصول کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے، آپ کے اندر ایک کلیئرٹی پائی جا رہی ہے کہ یہ جو میں کچھ لے رہا ہوں یہ میری ٹائم اور میری سروسز کا اگینسٹ ہے، دین کی تعلیم کا عوض کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ تاکہ ادھر آپ کا اخلاص قائم رہے، اور ادھر ظاہر ہے حق کے زحمت اس کو کہتے ہیں علماء، آپ نے وقت دیا ہے، آپ نے کوشش کی ہے. اور پھر قرآن مجید نے بھی کہا کہ جو لوگ، اچھا اب یہ ہے دونوں کو چلانا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ جو لوگ ڈیڈیکیٹ ہو جائیں دین کی تعلیم میں اور وہ کوئی کام نہ کر سکیں، تو وہ جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان پر اس کی معاشی کفالت اور ان کی ضروریات پوری کرنا فرض ہے. اور یہ مدد نہیں کر رہے وہ، بلکہ ایکچولی وہ ان کی مدد کر رہا ہے کہ ان کو جاہل اور بے دینی سے بچا رہا ہے، تو یہ اس کے عوض اس کی کچھ خدمت کریں گے. سمجھ آئیے؟ لیکن یہ جو چیز، یہ ماڈل جو ہے یہ آئیڈیل نہیں. آئیڈیل ماڈل یہی ہے جو رسول اللہ کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، ساتھ ساتھ اپنا کام. حضرت ابو بکر خود تاجر تھے، حضرت عمر تاجر تھی، حضرت عثمان کا 900 اونٹوں پر مال آیا کرتا تھا. سمجھ آئیے؟ اور اتنا صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے. تو لہٰذا یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ لیں. ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے. آپ سے کسی نے پوچھا، بہت امیر تھے، کسی نے پوچھا کہ اتنا معاملہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزنس ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں. امام غزالی نے اس کو بیان کیا احیاء العلوم میں. انہوں نے کہا کیا ٹیکنیک؟ آپ فرماتے ہیں میری بزنس ٹیکنیک یہ ہے کہ میں پروفٹ مارجن زیادہ نہیں رکھتا، کاسٹ پر تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. تو مارکیٹ سے چیز جب سستی ہو جاتی ہے تو میری سیل کے یونٹس بڑھ جاتے ہیں. تو آپ 5 آئٹم بیچ کے ہر آئٹم پر 100 روپے کمائیں تو 500. تو وہ کہتے ہیں میں ایک آئٹم پر 20 روپے کماتا ہوں اور میں 5 نہیں بیچتا، میں 100 بیچ دیتا ہوں، تو 2000 بچت ہو گئی. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ٹیکنیک بتائی اپنے دوسرے صحابہ دوستوں کو کہ میں پروفٹ مارجن کم کرتا ہوں اور سیل بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو لہٰذا اتنی ان کے اندر ان چیزوں کی سینس تھی. تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، یہی اصل تعلیمات ہیں. آج کی جو یوتھ ہے نا، اس کے اندر فوکس اور ڈسپلن یہ سب سے بڑی کمی ہے، جو یہ نہیں کر پا رہے کسی چیز پہ فوکس یا ڈسپلن سے ایک روٹین نہیں کر پا رہے. سیدھی بات. تو اسلام ہمیں خود سکھاتا ہے ٹائم مینجمنٹ، روزہ، نماز، تہجد، ٹائم کیسے بیلنس کرنا ہے، ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے. تو اسلام کی ان چیزوں کو، نماز، روزہ اور تہجد، اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں، جو ہماری ماڈرن پروفیشنل لائف ہے، ہم اس کو اس میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کو؟ ٹائم مینجمنٹ تو اسلام نے کر کے دے دی ہے. ہم ایکچولی اپنے آپ کو اس میں ڈال نہیں رہے، اس کا عادی نہیں بناتے، اس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ. سر ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، اس پھر ہم آگے چلتے ہیں. جو یوتھ ہے نا، وہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم صبح اٹھ کے ہماری نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، ہم صبح 9 بجے آفس نہیں پہنچ پائیں گے. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک بات ہے، ظاہر ہے یہ تو مطلب آپ سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے ان کی ترجیحات میں نماز نہیں ہے اور دفتر ہے، تو پھر ترجیح تو اللہ نہ رہا، ختم ہو گئی بات. اچھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، اسلام نے ایک پورا ٹائم لائن اور ڈسپلن ہمیں دیا ہوا ہے. ہم اصل میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے اپنا ایک الگ سے ڈسپلن بنایا ہوا ہے سب نے، جس کی وجہ سے فوکس نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، اب آپ اللہ سے بڑا ڈسپلن تو بنا نہیں سکتے، بس اسی کی وجہ سے ڈسپلن سے نکل چکے ہیں، کیونکہ ہم نے، آپ سب نے اپنا ڈسپلن بنایا ہوا ہے. نمازیں ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سو جانا چاہیے، صبح فجر کے وقت اٹھنا چاہیے تاکہ آپ فریش ہوں اور سارا کام کریں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی یہ روٹین ہو؟ کسی کی بھی نہیں ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو اس ڈسپلن پر کہ رحم و کرم پر نہیں چھوڑے تو وہ ڈسپلن ہمیں سرو کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہماری زندگیوں میں عدم اطمینان، ہماری زندگیوں میں یہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ کا لیک. اب ٹائم مینجمنٹ کو سبجیکٹ بنا کے پڑھایا گیا ہے، جبکہ پوری کی پوری ٹائم مینجمنٹ اللہ نے دے دی ہے. پھر جو سورج چاند ستاروں کی حرکت، آپ دیکھیں کائنات کی ہر شے ایک ٹائم مینجمنٹ کے اندر ہے. کروڑوں لاکھوں سال ہو چکے ہیں، سورج کی 1 سیکنڈ کی بھی مینجمنٹ آگے پیچھے نہیں ہوئی حرکت. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نظام چاہتا ہے. سمجھ آئی؟ ایسا نظام، لیکن ہم ایسا نظام اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کو قابو کرو اس سے پہلے کہ وہ تم کو یعنی وقت کو کاٹو اس سے پہلے کہ وہ تم کو کاٹ دے. کاٹنے سے مراد ہے اس کا پراپر یوز کرو. اس وقت نوجوانوں میں اگر سب سے بڑا کوئی ایشو ہے اور وہ خامی ہے جو میں بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وقت کا جس طرح کا استعمال ہونا چاہیے نہیں ہے. اور اب اس کی بہت سارے ذرائع آ چکے ہیں. آپ فیس بک کھولتے ہیں, ویسے تو میں یوز نہیں کرتا لیکن جب سوشل میڈیا ظاہر دیکھنا ہوتا ہے تو جب آپ کھولتے ہیں تو بس آپ 1 منٹ کے لیے کھولتے ہیں تو آپ کے 10 منٹ لگ جاتے ہیں, اسکرولنگ میں لگ جاتی ہیں. آپ ایک ویڈیو کو وہ پبلش ہوئی ہے نہیں ہوئی پراپر جا رہی ہے دیکھنے کے لیے چیک کرنا ہوتا ہے نا, کھولتے ہیں آپ کے 10 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر, ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے مزاج اور طبیعتیں ہمارے اپنے قابو سے باہر ہیں ابھی. ورنہ اگر اتنا ضبط ہوتا تو ہم اتنا کام کر کے اس کو فوراً رکھ دیتے. تو ہم ہیبیچول ہو گئے ہیں اور ہم ایڈکٹڈ ہیں اس کے. یہ نشہ ہے, اس کی ایک صورت ہے. تو جس طرح نشہ توڑنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, یہ بھی ایک نشہ, اس کو بھی توڑنا پڑے گا. جیسے ہم یہ ریلز کے ایڈکٹ ہیں تو کیا ہم 5 وقت کی نماز کے ایڈکٹ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. 40 لوگ ہوتے ہیں. آپ 40 دن نماز نہ چھوڑیں, اس کے بعد آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے, چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. نماز کے بھی لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اچھی چیزوں کی عادت ہونی چاہیے, بری چیزوں کی ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے اب تو سائنس نے بھی دریافت کر لیا ہے کہ ماڈرن سائیکالوجی نے, کہ اگر آپ ایک خاص مدت جس کو وہ 40 سے 60 دن کہتے ہیں ایک ہیبٹ کو اڈاپٹ کریں تو وہ آپ کی لائف کا حصہ بن جاتی ہے. آل آف دا سڈن نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک رات ساری رات جا کے عبادت کر لی اس کے بعد 5 دن نماز ہی کوئی نہ پڑھی. ہمارے یہاں لوگ اس طرح کے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیلنس کے ساتھ نہیں چلنے والے. سب سے میجر اگزامپل تو یہ ہے نا کہ پورا سال نماز نہیں پڑھی, مسجد نہیں گئے, اور رمضان میں اچھا چلے اب نماز چلے رمضان میں روکتے تو نہیں, اچھی بات ہے, رمضان میں ہی چلو چلے گئے, بے شک اچھی بات, لیکن نماز اسی طرح باقی دنوں میں بھی فرض ہے سال میں جس طرح رمضان میں فرض ہے. تو لہٰذا اب رمضان اس لیے آتا ہے کہ آپ کو ٹرین کر کے باقی میدان میں اتارے سال کے لیے. ہم نے رمضان کو یہ بنا دیا کہ رمضان میں تو پرفارم کرنا ہے, باقی مہینے ریلیکس ہو جانی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں, یہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر مجھے بتائیں, ایک انسان ہے اس کے اندر نا گلٹ آ گیا کہ یار میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا جب میرے پاس جاب نہیں تھی, جب میں کیریئر کی طرف فوکس نہیں تھا, میں نے دعاؤں میں مانگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میرا کیریئر آیا تو اس کے اندر وہ ایک گلٹ میں چلا گیا کہ میں نے نمازیں چھوڑ دی, میں نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی. تو اس طریقے سے وہ ادھر بھی فوکس نہیں کر پا رہا اور ٹائم بھی نہیں نکال پا رہا کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, نعوذ باللہ. تو اس کے لیے وہ انسان کیا کرے, کیا ایک پرفیکٹ وے ہے اس کے لیے؟ یہ جو گلٹ آپ بتا رہے ہیں نا, جس چیز کو گلٹ سے تعبیر کر رہے ہیں, اگر میں اس گلٹ کا ترجمہ کر دوں, چونکہ ہمارے سارے ویور اس لفظ سے آگاہ نہیں بھی ہوں گے, تو اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے ندامت, احساس شرمندگی یا احساس زیاں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یا میں یہ ٹھیک نہیں کر رہا, اس پر اطمینان نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, شکر کریں کہ گلٹ ہو رہا ہے فیل. اگر برائی پہ یا نماز چھوڑنے پہ یا کسی بھی غلط کام پہ گلٹ کا احساس ہونا, گلٹی اپنے آپ کو فیل کرنا, اور یہ احساس ندامت ختم ہو گیا تو سمجھنے دل بند ہو گیا. حدیث پاک میں ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگتا ہے, پھر جب دوسرا گناہ ہوتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے, اس کے بعد جب آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ نقطے سارے دھل جاتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں تو پھر لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ توبہ کی طرف نہ جائیں اور گناہ کرتے جائیں اور نقطے لگ لگ کے خدا نخواستہ پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس دل کے اندر سے احساس سے ندامت نکل جاتا ہے. اگر یہ گلٹ ہی رہ گیا, ندامت ہی رہ گئی صرف, آپ چڑچڑے ہو جاتی ہیں, آپ پھر ڈپریس ہو جاتے. ڈپریشن اور عدم اطمینان اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اندر سے سگنل تو آ رہا ہے وہ گلٹ کی شکل میں, مگر آپ اس کے مطابق چیزوں کو مینج نہیں کر رہے. ہر گناہ کے فوراً بعد احساس ندامت آتا ہے. اگر آپ توبہ کر لیں گے تو صفائی ہو جائے گی, اور اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے تو کیا ہوگا, وہ احساس سے ندامت کم ہوتا ہوتا ہوتا. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ گناہ کر کے جناب سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, چونکہ احساس ندامت, احساس سیاہ ان کا ختم ہو چکا ہے, ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں معاذ اللہ. تو لہٰذا احساس ندامت اور اندر سے یہ سگنل آنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹیمیشن ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. جس کو یہ آ رہا ہے وہ سمجھے کہ ابھی اس کا دل زندہ ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اصل زندگی کی طرف پلٹ آؤ. اور جب یہ آنا بند ہو گیا پھر تو احساس ہی نہیں رہتا. وہ جس کو قرآن نے کہا ہے نا, سوا بیننا, اپنا
آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا نا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان پر پھر ڈر کا احساس ہونا ختم ہو جاتا ہے. تو جس پر ڈر کا اور تنبیہات کا احساس ہو جس پر، اس کا مطلب ہے وہ دل زندہ ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کو، اور ایسا کوئی بھی سگنل آئے، احساس ندامت آئے، فوراً اس کو کلک کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کریں اور سمجھ جائیں کہ یہ کوئی تو اندر ہے جو آپ کو نماز نہ پڑھنے پر اشارہ کر رہا ہے، کوئی تو ہے نا جو آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا. آپ اس انٹیمیشن کو اگنور کریں گے تو وہ انٹیمیٹ کرنا بند کر دے گا. تو لہٰذا اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کارپوریٹ سیکٹرز ہیں جو آج کل تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پریئر روم بھی نہیں دیے جاتے. جیسے ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ یار ادھر تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو چلو میں نماز نہیں پڑھتا. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ گناہ اس بندے کو ہوگا کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر والوں کو ہوگا؟ دیکھیں، کارپوریٹ سیکٹر کو گناہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایک پورا ماحول دینا لازمی ہے. جہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کو ماحول دینا لازمی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی، جس نے نماز پڑھنی ہے نا، اس کو ماحول ملے یا نہ ملے اس نے پڑھ لینی ہے. اور جس نے نہیں نہ پڑھنی، وہاں پر اچھے اچھے اے سی بھی چلتے رہ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، وہاں پر لوگ دروازے کے باہر سے گزر جاتے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھنی. لیکن اس کے باوجود جو آفس کی مینجمنٹس ہوتی ہیں، کمپنیز کی ان کو یہ چاہیے کہ یہ اہتمام ضرور رکھیں، چونکہ یہ فرض ہے. تو فرض کا اہتمام بھی فرض ہے، یہ بات ذہن میں، فرض کا اہتمام بھی وہ نہیں کریں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور یہ انفرادی طور پہ گناہ گار ہو رہے ہیں. تو لہٰذا دونوں کو کرنے کی ضرورت ہے. آخری ایک کوئی پیغام جو ہماری نئی یوتھ ہے جو کریئر کی طرف اتنے فوکسڈ ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم نے صرف پیسے کمانے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور عبادت کرنے سے، اللہ کی راہ سے، سیدھی راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے ایک آخری ایک چھوٹا سا پیغام کہ وہ یہ چیز کریں تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر لیں. پیغام یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، 24 منٹ نکالیں، ٹھیک ہے. ہر ایک منٹ آپ کے 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور 24 منٹ آپ ہر ایک سے کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کریں کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں سارا دن صرف فرض پڑھ سکتا ہوں اور زندگی کے ان جھمیلوں میں پھنسا ہوں، اور یہ وقت میں نے تیرے لیے مختص کیا ہے اللہ سے ملاقات کا. آپ کا دل زندہ ہو جائے گا. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ سر. امید ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. آپ نیکسٹ کس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.